بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن البار کسے کہتے ہیں؟ ترکی کا قومی جانور بیڑیا ہی کیوں ہے؟ اور ترک لوگ بیڑیے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ بیڑیے کو نیک بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ بیڑیا اپنی ماں اور بہن کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ اور ترک اور منگول بیڑیے کی کال کو سر پر کیوں رکھتے ہیں؟ بیڑیا جنات کو کیسے مارتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور ہم آپ کو بتائیں گے بیڑیے کی چند ایسی صفات اور خصوصیات جو جانوروں میں تو کیا انسانوں میں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، بیڑیا ترکی کا قومی جانور ہے اور ترک لوگ بیڑیے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بیڑیے سے تشبیہ دے کر باہمت بناتے ہیں۔ بیڑیے کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے، یعنی نیک بیٹا، کیونکہ بیڑیے کے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ ناظرین، بیڑیا واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ بیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا، جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے، اور نہیں بیڑیا محرم مؤنث پر جانگتا ہے، یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگرچہ یہ جانور ہے مگر اس کے باوجود بیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں۔ بیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مؤنث سے تعلق قائم نہیں کرتا، اور اسی طرح مؤنث بھی بیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے۔ بیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم 3 ماہ کھڑا ہو کر افسوس کرتا ہے۔ بیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہے۔ ناظرین، بیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں گروپ میں چلتے ہیں کہ سب سے آگے بوڑھے اور بیمار بیڑیے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر 5 منتخب جانور جو بوڑھے بیمار بیڑیوں کے ساتھ فرسٹ ایڈ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے چالاک اور چاقو چوبند بیڑیے ہوتے ہیں، درمیان میں باقی عام بیڑیے ہوتے ہیں، سب سے آخر میں بیڑیوں کا منتخب کردہ قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں، اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو عربی میں الف یا الفا کہتے ہیں، یعنی اکیلا ہزار کے برابر۔ ایک سبق جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ بیڑیے بھی اپنا بہترین خیرخواہ قائد منتخب کرتے ہیں، اس لیے ترک اور منگول بیڑیے سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ترک و منگول کا قومی جانور ہے۔ ناظرین، ترک جب بھی کسی جنگ یا جنگل کا سفر کرتے تو بیڑیے کی کال کو اس طرح پہن لیتے کہ اس کا سر ان کے سر کے اوپر آ جاتا، اور ترکوں اور منگولوں کا ماننا تھا کہ اس طرح نہ صرف دشمن پر خوف مسلط رہتا ہے بلکہ جنگل سے گزرتے وقت کوئی جنگلی جانور یا درندہ بھی انسان کے نزدیک تک نہیں آتا۔ ناظرین، جانوروں سے متعلق مشہور کتاب حیات الحیوان کے مطابق جنگل کے تمام جانور بیڑیے سے ڈرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں جو لوگ گھروں میں کبوتر رکھتے تھے تو کبوتروں کے پنجروں کے پاس وہ بیڑیے کا سر لٹکا دیتے تھے، جس کی وجہ سے بلی اور کتے کبوتروں سے دور بھاگتے تھے۔ ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیڑیا ایک آن سے سوتا ہے، اور جب بیڑیا ایک آن کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے۔ زخمی بیڑیا اپنے ریوڑ سے چپ کر رہتا ہے، ورنہ دوسرے بیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں۔ اگر بیڑیے کا ریوڑ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان ان میں سے کسی ایک کو ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں، یعنی بیڑیے کو دوسرے بیڑیے کو زخمی دیکھنا پسند نہیں۔ ناظرین، بالغ یا جوان بیڑیے کی لمبائی 6 سے 7 فٹ تک ہوتی ہے، جس میں دم کی لمبائی شامل ہے۔ ان کا عمومی وزن 13 سے 79 کلو گرام تک ہو سکتا ہے، جو مختلف اقسام میں جدا ہے۔ بیڑیے کا قد عموماً 20 سے 38 انچ تک ہوتا ہے، اور ان کے جسم پر گھنی پشم ہوتی ہے جو جلد سے اوپر 2 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اوپر والی تہ گرد جبکہ نچلی پانی سے جلد کو بچاتی ہے۔ اس پشم کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، جس میں خاکستر، سفید،
سرخ، بورا اور سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ معلوم نہیں، مگر کچھ محققین نے لکھا ہے کہ بیڑیا جنات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان پر حملہ آور بھی ہوتا ہے۔ اسلام میں بیڑیے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ناظرین، بیڑیا ایک گوشت خور جانور ہے جو ممالیہ درجہ سے تعلق رکھتا ہے۔ گھریلو سطح پر سدھائے ہوئے کتے بیڑیے کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالیہ دور میں ہوئی ایک تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ سدھائے ہوئے کتے کی نسل تقریباً 16,300 سال پہلے چین کے دریائے ینگزی کے علاقے میں پائے جانے والے بیڑیوں سے ملتی جلتی ہے۔ سائبیریا کے کتے، جن کو سائبیرین ہسکی کہا جاتا ہے، ان کی شکل بالکل بیڑیے جیسے ہوتی ہے۔ بیڑیے کی کئی ذیلی اقسام بھی ہوتی ہے، جن میں عام ہاکسٹری بیڑیے اور قطبی بیڑیے مشہور ہے۔ کتاب حیات الحیوان میں کالے بیڑیے کا ذکر بھی موجود ہے، جس کو الاطلس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بیڑیے کی کئی اقسام کو عالمی ادارہ ماحولیات اور عالمی ادارہ برائے تحفظ قدرتی وسائل کی جانب سے خطرے میں قرار دیا گیا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اقسام جلد یا بدیر قرۂ ارض سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔